عید الفطر کی نماز شریعت میں واجب ہے اور یہ 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے۔ اور عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کے وقت سے شروع ہو کر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یعنی زوال کا وقت ہونے تک یہ عید کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ عید کی نماز صبح ادا کر لی جائے، جتنا جلد ہو اتنا جلد عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عید الفطر کی نماز مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہ واجب ہے نہ عورتوں کے لیے سنت ہے۔ البتہ عورتیں اپنے گھر میں عید کی نماز کی جگہ پر شکریہ کی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیں، 4 رکعت پڑھنا چاہیں، بطور شکریہ کے نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں، یہ بہتر رہے گا۔ اور دل میں یہ افسوس بھی نہیں ہوگا کہ مرد حضرات تو عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کو عید کی نماز بھی نہیں ہے، ایسا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کی جگہ پر مرد حضرات گھر سے دور جا کر 2 رکعت پڑھ کر آنے تک کی جو مشقت کرنے میں جو ثواب ہے، اللہ وہ ثواب آپ گھر میں رہ کر ان کے لیے خدمت کا انتظام کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر اللہ وہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ زبردستی کے مردوں کے ساتھ عیدگاہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ اور عید کی نماز افضل اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسنون سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اکثر شہروں میں عید کی نماز مسجدوں میں ادا کر دی جاتی ہے، جبکہ بلا ضرورت کے مسجد میں عید کی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، سنت کے خلاف عمل ہے، عیدگاہ میں جا کر پڑھنا چاہیے۔ اور اگر عیدگاہ پورے شہر کے لیے ایک ہی ہو یا 2 ہی ہو اور بہت دور ہو یا بھر جاتا ہو، مشکل ہو، یا جانے سے کچھ آزار ہوں یا عمر رسیدہ احباب ہوں، تو اس صورت میں مسجد میں بھی عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے میں نیت یہ ہونی چاہیے، عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ تابع اس امام کے۔ یہ زبان سے نہیں بولنا چاہیے، صرف دل میں ایسی نیت کر لینا چاہیے۔ اور نیت اتنی لمبی بولنا مشکل ہو، کرنا مشکل ہو تو یہ آسان نیت ہے کہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں میں وہی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیرات ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات۔ طریقہ عید کی نماز کا یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی بار امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو اس کے بعد سورہ فاتحہ ضم سورہ رکعت مکمل کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پوری قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب پہلی بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے چھوڑیں گے، دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے چھوڑیں گے، تیسری بار اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے چھوڑیں گے، چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے اور بقیہ نماز مکمل کی جائے گی۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور اگر کسی کی عید کی نماز کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو دوسری رکعت میں ہی کیوں نہ صحیح امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور امام سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرے، اور جو تکبیرات چھوٹ گئے تھے ان تکبیرات کا اعادہ کرتے ہوئے، یعنی 3 تکبیرات زائد کہتے ہوئے اب وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ اور اگر کسی کی پہلی رکعت میں ہی ایسے وقت میں پہنچے کہ پہلی رکعت کی شروع کی تکبیرات چھوٹ گئی ہیں تو کوشش کرے کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو کر پہلے وہ تکبیرات مکمل کر لے، پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اگر ایسے وقت میں پہنچے کہ امام پہلی رکعت کا قیام پورا کر کے رکوع میں پہنچ گئے ہیں اور ہم اس وقت پہنچے تو اس وقت رکوع میں جا کر رکوع میں ہی ہم وہ 3 تکبیرات کہنے کی کوشش کر لیں، اس سے بھی وہ تکبیرات چونکہ واجب ہیں وہ واجب ادا ہو جائے گا۔
اور اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو معلوم کرے شہر میں دوسری مسجدوں میں کہاں عید کی نماز مل سکتی ہے، وہاں جا کر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر شہر میں سب جگہ عید کی نماز ہو چکی ہو تو اس صورت میں تنہا عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پر اس کی قضا اور کفارہ صرف یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی تلافی کر لے، اپنی انفرادی نماز ادا نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رمضان اور عید کو قبول فرما لے۔